السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ ہارون آباد سے شگفتہ نے شیئر کی ہے۔ شگفتہ کہتی ہیں کہ ہارون آباد ایک قدیم قصبہ، ایک قدیم شہر ہے جو کہ پہلے ایک قصبہ تھا اور اب ایک چھوٹا شہر بن چکا ہے۔ اس کے ارد گرد سارا ریگستان ہے۔ ہارون آباد یوں مانو کہ ریگستان کے اندر ہے اور اس کے ارد گرد سارا ریگستان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے اس علاقے میں بہت زیادہ جنات ہیں، جو کہ زیادہ آبادی جنات کی ہندو اور کرسچین ہیں، کیونکہ ہارون آباد میں بہت زیادہ تعداد میں ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں، یعنی ہندو رہتے ہیں تو بیسیکلی پاکستان کے، لیکن وہ ہیں ہندو اور ان کے ریلیٹیوز بھی ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ مندر ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے وہ شمشان گھاٹ بھی 2 تھے، لیکن اب جیسے ہی تہذیب بدلتی جا رہی ہے، جب وہ رہتے پاکستان میں ہیں تو انہوں نے ان شمشان گھاٹ کو ختم کر دیا ہے اور ادھر اپنا ایک قبرستان بنا لیا ہے، کیونکہ وہ بھی اب اپنے مردوں کو ادھر پاکستان میں دفنانے لگ گئے ہیں، ان کو جلاتے نہیں ہیں۔ ایک پرانا شمشان گھاٹ تھا جو کہ ہارون آباد میں، اس کو انہوں نے ایک قبرستان کی شکل دینے کے لیے انہوں نے ادھر کوئی میونسپل، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آفس تھا، اس طرح کی کوئی جگہ تھی جہاں پر جا کر انہوں نے اپنی اپلیکیشن دی اور اس جگہ کی ساری صفائی کروا دی، اور صفائی کروانے کے بعد انہوں نے اس جگہ کو ایک قبرستان کی شکل دے دی۔ کہا جاتا تھا کہ اس قبرستان کے بالکل قریب ایک پرانا کنواں تھا۔ یہ کنواں بہت زیادہ پرانا تھا اور یہ تب سے تھا جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، یعنی لڑائی سے پہلے کا کنواں۔ اس کنویں کے اندر یہ مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کا ایک پورا کنبہ رہتا ہے اور اس کنبے کو آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ نہر کے بیچوں بیچ وہ شمشان گھاٹ اور وہ پرانا کنواں، اور اس کے ساتھ ایک بہت پرانا قدیم انگریزوں کے دور کا ایک بنگلہ ہے جو کہ اب بند ہو چکا ہے۔ اس بھوت بنگلے والی سائڈ، اس کو ویسے بھی سب لوگ بھوت بنگلے کے نیم سے یاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بھوت بنگلے کے طرف جو راستہ جاتا ہے، اس راستے پر جانے سے ہی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عجیب و غریب کالے سائے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اس روڈ کے اوپر ہو چکے ہیں، کیونکہ اس روڈ کے اوپر 2 شمشان گھاٹ تھے جو کہ اب قبرستان میں بدل چکے ہیں۔ شگفتہ کہتی ہیں کہ میری جو جیٹھانی ہے، ان کا بڑا بیٹا جو کہ لاہور میں جاب کرتا ہے، اور ایک دن بنا کسی کو بتائے سرپرائز دینے کے لیے، اس کے بھائی کی سالگرہ تھی، برتھ ڈے تھی، جس کی وجہ سے وہ بنا کسی کو بتائے ہارون آباد آ رہا تھا، اور ہارون آباد اسی راستے سے گزر کر ہمارے گھر کا راستہ آتا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ جس لڑکے کی کہانی آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کا نیم میں ٹھیک سے مینشن نہیں، صحیح نیم مینشن کروں گی، میں اس کا فرضی نیم زری بتاؤں گی۔ زری جب اس راستے سے گزرا تو اس کو لگا کہ جیسے اس کی گاڑی بھاری ہونے لگی ہے، اور گاڑی بھاری ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی گاڑی کو روکا اور اتر کے دیکھنے کی کوشش کی تو اسی بھوت بنگلے کے راستے کے قریب ہی اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات 12:30 سے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے اس بھوت بنگلے کے راستے کے اوپر ایک عورت دکھائی دی۔ وہ عورت چہرے کے اوپر نقاب کیے ہوئے تھی اور اس نے شلوار قمیص پہنا تھا جیسے نارمل عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا اور بہت حیران ہوا کہ یہ قصبہ ٹائپ جگہ ہے، جہاں پر اتنی رات کو کوئی عورت نہیں نکل سکتی۔ شاید کوئی مشکل میں ہو، مجھے اس کی بات سننی چاہیے، کیونکہ وہاں پر کرسچین اور ہندو لوگ رہتے ہیں زیادہ نہر کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کو بھی دیکھ رہا تھا، ادھر سے اپنی گاڑی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دور سے اس عورت کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دیں۔ اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی جو آنکھیں تھیں وہ واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں، جو کہ خوفناک طریقے سے چمک رہی تھی۔ مجھے معاملہ کچھ خراب لگا اور میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہی عافیت سمجھا۔ جیسے میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں جب گھر گیا تو مجھے بہت زیادہ بخار تھا۔
میرے گھر والوں نے مجھے کافی ڈانٹا اور یہ کہا کہ اتنی رات کو، آدھی رات کو اس ٹائم پر اور اس روڈ سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بھی لوگ اس روڈ کے اوپر خوفناک مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو کنواں ہے، جو کہ بہت پرانا کنواں ہے، وہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے جس کے ساتھ اس کے بچے بھی رہتے ہیں۔ وہ پچھل پیری بہت سے لوگوں کو اسی کنویں کے پاس نظر آئی ہے۔ پرانے وقتوں میں ایک بات مشہور ہے کہ اس کنویں کے قریب ایک عورت کو دیکھا گیا جو کہ کافی تکلیف میں تھی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے ہاں کوئی اللہ کی طرف سے جیسے کہ کسی بچے کی آمد ہے۔ تو ایک عورت نے اس کو دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک عورت بہت بری حالت میں ہے اور بہت تکلیف میں ہے، یعنی اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی قریبی بستی میں سب کو جا کر بتایا کہ کنویں کے قریب ایک عورت بہت بری حالت میں ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس بستی کی کچھ خواتین اکٹھی ہو کر اس عورت کی طرف گئیں جو کہ کافی خراب حالت میں تھی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اپنی بستی میں لے گئے۔ جب اس کو اپنی بستی میں لے جایا گیا تو دیکھا کہ اس کے ہاں 5 سے 6 بچوں کی اکٹھی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ بوڑھی خواتین ڈر گئیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم شور مچائیں گے تو بستی کے بچے اور خواتین باقی ڈر جائیں گی۔ ہمیں خاموشی سے اس عورت کو اس کے بچوں سمیت اسی جگہ پر چھوڑنا ہوگا۔ ہم یہ بھول چکی تھیں کہ یہ اسی کنویں کی پچھل پیری چڑیل ہے۔ جب اس کے پیر دیکھے گئے تو وہ الٹے تھے۔ اس نے ایک بہت لمبا لہنگا نما ڈریس پہنا تھا جس میں اس کے پاؤں بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بوڑھی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت مشکل سے اس کے 6 بچوں کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اٹھا کر ہم اس کنویں تک چھوڑ آئے، اور اس کے بعد پیچھے سے ہمیں آواز آئی، اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں ساری بستی کو برباد کر دیتی، یعنی اس کو ختم کر دیتی، ایک ایک بندے کو چن کر کھا جاتی اگر تم لوگ میری آج مدد نہ کرتے تو، لیکن اب میں تم لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ کنویں کے قریب ادھر ان بچوں کو کھیلتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ ایک دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک عورت ہے جو کہ انتہائی خوبصورت لباس میں ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ ہے جس کی آنکھیں نیلی ہیں اور بال سنہری ہے۔ وہ بچہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ شخص دنگ رہ گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عورت تو آدھی رات کو ادھر اکیلے کیوں کھڑی ہے؟ اس بچے کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، وہ اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جیسے وہ اس عورت کے قریب جا کر یہ بات کہنے لگا اور اس سے مخاطب ہوا تو اس عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ بہت وحشتناک تھا اور وہ بچہ جو کہ اتنا خوبصورت تھا، اس کی ہنسی بھی انتہائی خوفناک ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت، وہ پچھل پیری چڑیل جو کہ اس کنویں میں رہتی ہے، وہ مردوں سے بہت نفرت کرتی ہے۔ وہ کسی مرد کو اگر دیکھے تو اس کو نقصان دے دیتی ہے، جبکہ وہ عورت کو کوئی نقصان نہیں دیتی۔ پرانے لوگوں کے مطابق وہ مردوں کو اس لیے نقصان دیتی ہے کہ مردوں نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اور وہ عورتوں کو اس لیے نقصان نہیں دیتی کہ اس بوڑھی عورت نے دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہی اور اس کی مدد کر بھی دی۔ آج بھی اس کنویں کے اندر اس عورت کو دیکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے مطابق کنویں کے اوپر جو پرانا درخت ہے اس کے اوپر بھی ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہاں سے گزرنے پہ واضح طور پر بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آتی ہیں، بچے کھیلتے ہیں۔ گو کہ یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن اب بھی وہ مخلوق اور اس کے بچے ہمیں بالکل، ان کا جو روپ نظر آتا ہے وہ بچپن کا ہوتا ہے۔ وہ انتہائی خوفناک مخلوق ہے۔ شمشان گھاٹ جو کہ اب قبرستان میں بدل چکا ہے، وہاں کے مقامی ہندو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی رات کے ٹائم قبرستان کے قریب یا اندر جایا جائے تو وہ خوفناک پچھل پیری چڑیل ہمیں نظر آتی ہے۔ گو کہ وہ ہمیں نقصان نہیں دیتی، وہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتی اور وہ ہمیں دیکھ کر سائڈ پر ہو جاتی ہے۔ ایک ہندو عورت جس کا خاوند اسی شمشان گھاٹ میں، جہاں وہ اپنے مردوں کو اب دفنانے لگ گئے ہیں، ادھر وہ نوکری کرتا تھا، یعنی ساری رات اس کی پہرے داری کرتا تھا۔ پہرے داری کے دوران اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت جو کہ برقعے میں ہے اور وہ اس کے قریب آئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی سلپ ٹائپ چیز تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ سے ہٹ جاؤ، اس ٹائم پر ہم لوگ یہاں رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس کا خاوند، وہ اس عورت کا خاوند، اس کی بات کو سمجھا نہیں اور اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ میں سمجھا نہیں ہوں کہ تم کون ہو۔ وہ بے وقوف تھا جو کہ اس کی بات کو سمجھ نہ پایا، اور اس عورت نے
اس پچھل پیری چڑیل نے اس شخص کی جان لے لی اور صبح کے ٹائم اسی شمشان گھاٹ کے باہر اس کی لاش ملی۔ اس کی آنکھوں میں سے خون آ رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک حالت میں ملا اور اس کی زبان باہر کی طرف تھی۔ وہ عورت اگر مردوں کے ساتھ مخاطب ہو اور مرد اس کی بات نہ مانے تو وہ ان مردوں کو مار دیتی ہے۔ آج بھی وہ خوفناک جگہ، وہ شمشان گھاٹ اور وہ پچھل پیری چڑیل کا کنواں جہاں اس کی رہائش گاہ ہے، اس کے قریب بھی کوئی مر جائے تو وہ نقصان دے دیتا۔ وہ شمشان گھاٹ اب نہر کے دوسرے کنارے پر ایک قبرستان کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ وہاں پہ ہندو لوگ اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں۔ شگفتہ کہتی ہیں میری کام والی جو اس کی بہو ہے، میری کام والی کی، اس کے ساتھ بھی ادھر سے یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ بھی اسی قبرستان کے قریب سے گزری تھی جب اس کے اوپر ایک جن عاشق ہو چکا تھا۔ آج تک وہ جن اس کے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی وہاں سے گزرتی ہے تو اس پر دورے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اس کو اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز آتی ہے۔ کوئی نہ دکھنے والی مخلوق 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا چھوٹا بچہ جو کہ کچھ ہی دن پہلے وہ اس دنیا میں آیا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ وہ مخلوق اس کے ساتھ کسی کو بھی رہنے نہیں دیتی۔ اگر اس کا خاوند بھی اس سے ہنس کر بات بھی کرے تو اس کو خاوند کو نہ دکھنے والی مخلوق دھکا دے دیتی ہے، کوئی تکلیف دے دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا خاوند 24 گھنٹے بیمار رہتا ہے، اور اب اس کی بیماری اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے کہ وہ کام کرنے سے بھی قاصر ہے۔ لیکن وہ جن جو کہ اس کے اوپر عاشق ہے، وہ اس قدر سخت ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، اس دنیا میں میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسی پرانے شمشان گھاٹ کے قبرستان کے قریب وہ جن اس کے اوپر عاشق ہوا، جس کے مطابق وہ ایک درخت پر بیٹھا تھا اور اس نے اس کو دیکھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اسی پچھل پیری چڑیل کے ہاں وہ بچہ ہے جو کہ اس کی بہو کے پیچھے پڑا ہے۔ بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ان میں کیا سچائی ہے شگفتہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہانی تھی شگفتہ کی جو کہ ہارون آباد سے انہوں نے شیئر کی۔ تو آج کی سٹوری تھی یہ لسنرز، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھا کریں۔ قبرستان کے قریب مرد حضرات ہوں یا لڑکی ہوں، سب اپنا آپ کے اوپر حصار کر کے وہاں سے گزریں، آیت الکرسی چاروں کلوں کا حصار کر کے جائیں، تو یہ مخلوقات آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ آپ باوضو حالت میں رہیں تو بھی یہ مخلوق آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو آئی ہوپ میرے لسنرز اس بات پر ضرور عمل کریں گے۔ میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخر میں ایک اچھی بات کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں، اور اللہ پاک کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، والدین کی بہت عزت اور احترام کریں۔ یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ضرور دلائے گا۔ آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔